اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ العنکبوت مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم ومن جاهد فإنما یجاهد النفس ان اللہ غنی عن العالمین والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا یعملون ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین ومن الناس من یقول آمنا باللہ فاذا اوذی فی اللہ جعل فتنة الناس كعذاب اللہ ولئن جاء نصر من ربک لیقولن انا كنا معکم اولیس اللہ بأعلم بما فی صدور العالمین وليعلمن اللہ الذین آمنوا وليعلمن المنافقین وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ونحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالهم مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم الف لام میم الف لام میم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون احسب کیا گمان کیا ہے الناس لوگ ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے ان کے یقولوا انہوں نے کہہ دیا آمنا ہم ایمان لائے وہم اور وہ لا یفتنون وہ آزمائے جائیں گے کیا یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ چھوٹ جائیں گے اتنا کہہ کر کہ ہم یقین لائے اور ان کو جانچ نہ لیں گے یعنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنا کوئی سہل نہیں جو دعویٰ کرے امتحان ابتلا کے لیے تیار ہو جائے یہی کسوٹی ہے جس پر کھرا کھوٹا کسا جاتا ہے حدیث وہ چھوڑ دیے جائیں گے ان کے یقولو انہوں نے کہہ دیا آمنا ہم ایمان لائے وہم اور وہ لا یفتنون وہ آزمائے جائیں گے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ چھوٹ جائیں گے اتنا کہہ کر کہ ہم یقین لائے اور ان کو جانچ نہ لیں گے یعنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنا کوئی سہل نہیں جو دعویٰ کرے امتحان ابتلا کے لیے تیار ہو جائے یہی کسوٹی ہے جس پر کھرا کھوٹا کسا جاتا ہے حدیث میں ہے کہ سب سے سخت امتحان انبیاء کا ہے ان کے بعد صالحین کا ہے پھر درجہ بدرجہ ان لوگوں کا ہے جو ان کے ساتھ مشابہت رکھے ہوں نیز امتحان آدمی کا اس کی دینی حیثیت کے موافق ہوتا ہے جس قدر کوئی شخص دین میں مضبوط اور سخت ہوگا اس قدر امتحان میں سختی کی جائے گا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وَلَقَدْ فَتَنَّا البتہ ہم نے آزمایا الذین وہ لوگ جو من قبلہم ان سے پہلے فَلَيَعْلَمَنَّ تو ضرور معلوم کر لے گا اللہ الذین وہ لوگ جو صدقوا سچے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ وہ ضرور معلوم کر لے گا الکاذبین جھوٹے اور ہم نے جانچا ہے ان کو جو ان سے پہلے تھے سو البتہ معلوم کرے گا اللہ جو لوگ سچے ہیں اور البتہ معلوم کرے گا جھوٹوں کو یعنی پہلے نبیوں کے متبعین بڑے بڑے سخت امتحانوں میں ڈالے جا چکے ہیں بخاری میں ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں فریاد کی کہ حضرات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کیجیے اور دعا فرمائیے یہ وہ زمانہ تھا کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر سختی اور ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک زندہ آدمی کو زمین کھود کر کھڑا گاڑ دیا جاتا تھا پھر اس کے سر پر آرا چلا کر بیچ سے دو ٹکڑے کر دیتے تھے بعضوں کے بدن میں لوہے کی کنگیاں پھرا کر چمڑا اور گوشت ادھیڑ دیا جاتا تھا تاہم یہ سختیاں ان کو دین سے نہ ہٹا سکیں یعنی اللہ تعالیٰ اعلانیہ ظاہر کر دے گا اور دیکھ لے گا کہ دعویٰ ایمان میں کون سچا نکلتا ہے اور کون جھوٹا اسی کے موافق ہر ایک کو جزا دی جائے گی تنبیہ فلیعلمن اللہ سے یہ الہ سے جو حدود سے علم باری کا وہم ہوتا ہے اس کا نہایت محققانہ جواب مترجم علام قدس سرا نے دیا ہے ملاحظہ کیا جائے پارہ دوم رکوع اول کی انتہا رکوع اول اعلیٰ لنعلم من یبتغی الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 کے تحت میں ہم نے یہاں ان توجیہات کی طرف اشارہ کر دیا ہے جو مفسرین نے لکھی ہیں ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون ام حسب کیا گمان الذین وہ لوگ جو یعملون کرتے ہیں سیئات برے کام ان کے یسبقونا وہ ہم سے باہر بچ نکلیں گے ساء برا ہے ما یحکمون جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں کیا یہ سمجھتے ہیں جو لوگ کہ کرتے ہیں برائیاں کہ ہم سے بچ جائیں گے بری بات طے کرتے ہیں حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ پہلی دو آیتیں مسلمانوں کے متعلق تھیں جو کافروں کے ایذاؤں میں گرفتار تھے اور یہ آیت ان کافروں سے متعلق ہے جو
کیا یہ متعلق ہے جو مسلمانوں کو ستا رہے تھے؟ موضع یعنی مومنین کے امتحانات کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ ہم مزے سے ظلم کرتے رہیں گے اور سختیوں سے بچ رہیں گے، وہ ہم سے بچ کر کہاں جا سکتے ہیں؟ جو سخت ترین سزا ان کو ملنے والی ہے، اس کے سامنے مسلمانوں کی امتحان کی سختی کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ اگر اس وقت کی عارضی مہلت سے انہوں نے یہ رائے قائم کر لی ہے کہ ہم ہمیشہ مامون رہیں گے اور سزا دہی کے وقت خدا کے ہاتھ نہ آئیں گے، تو حقیقت میں بہت ہی بری بات ہے کہ ایسا احمقانہ فیصلہ آنے والی مصیبت کو روک نہیں سکتا۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم۔ من جو کان یرجو وہ امید رکھتا ہے لقاء اللہ اللہ سے ملاقات کی، فإن تو بے شک اجل اللہ اللہ کا وعدہ لآت ضرور آنے والا، وهو اور وہ السمیع سننے والا، علیم جاننے والا۔ جو کوئی توقع رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی، سو اللہ کا وعدہ آ رہا ہے اور وہ ہے سننے والا جاننے والا۔ یعنی جو شخص اس توقع پر سختیاں اٹھا رہا ہے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جہاں بات بات پر پکڑ ہوگی، نہ کامیاب ہوا تو یہاں کی سختیوں سے کہیں بڑھ کر سختیاں جھیلنی پڑیں گی، اور کامیاب رہا تو ساری کلفتیں ڈھل جائیں گی، اللہ کی خوشنودی اور اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ ایسا شخص یاد رکھے کہ اللہ کا وعدہ آ رہا ہے، کوئی طاقت اسے پھیر نہیں سکتی، اس کی اعلیٰ توقعات پوری ہو کر رہیں گی اور اس کی آنکھیں ضرور ٹھنڈی کی جائیں گی۔ اللہ سب کی باتیں سنتا اور جانتا ہے، کسی کی محنت رائیگاں نہ کرے گا۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین۔ ومن اور جو جاہد کوشش کرتا ہے، فإنما تو صرف یجاہد کوشش کرتا ہے نفسی اپنی ذات کے لیے، ان بے شک اللہ لغنی البتہ بے نیاز عن سے العالمین جہان والے۔ اور جو کوئی محنت اٹھائے سو اٹھاتا ہے اپنے ہی واسطے، اللہ کو پرواہ نہیں جہان والوں کی، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کی اطاعت سے کیا نفع اور معصیت سے کیا نقصان، وہ تو کلی طور پر بے نیاز ہے۔ ہاں بندہ اپنے پروردگار کی اطاعت میں جس قدر محنت اٹھائے گا، اس کا پھل دنیا و آخرت میں اسی کو ملے گا۔ پس مجاہدے کرنے والے یہ خیال کبھی نہ آنے دیں کہ ہم خدا کے راستے میں اتنی محنت کر کے کچھ اس پر احسان کر رہے ہیں۔ العیاذ باللہ، اس کا احسان ہے کہ خود تمہارے فائدے کے لیے اطاعت و ریاضت کی توفیق بخشے۔ من نہ کردم خلق تا سوء کنم بلکہ تا بربندگاں جو دے کنم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ والذین ہو جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لنکفرن البتہ ہم ضرور دور کر دیں گے، عنہم ان سے سیئاتہم ان کی برائیاں، ولنجزینہم اور ہم ضرور جزا دیں گے انہیں احسن زیادہ بہتر الذی وہ جو کانوا یعملون وہ کرتے تھے۔ اور جو لوگ یقین لائے اور کیے بھلے کام، ہم اتار دیں گے ان پر سے برائیاں ان کی اور بدلہ دیں گے ان کو بہتر سے بہتر کاموں کا، یعنی جہاں سے بے پرواہ اور بے نیاز ہونے کے باوجود اپنی رحمت و شفقت سے تمہاری محنت کو ٹھکانے لگاتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، یعنی ایمان کی برکت سے نیکیاں ملیں گی اور برائیاں معاف ہوں گی۔ موضع القرآن وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وَوَصَّيْنَا اور ہم نے حکم دیا انسان کو بِوَالِدَيْهِ ماں باپ سے حسن سلوک کا، وَإِنْ اور اگر جَاهَدَاكَ تجھ سے کوشش کریں تشرک بھی کہ تو شریک ٹھہرائے میرا، ما لیس جی کا نہیں لکا تجھے پہ ہی علم اس کا کوئی علم، فلا تطیعہما تو کہا نہ مان ان کا، الیہ مرجعکم میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا، فانبئکم تو میں ضرور بتلاؤں گا تمہیں وہ جو کنتم تعملون تم کرتے تھے۔ اور ہم نے تاکید کر دی انسان کو اپنے ماں باپ سے بھلائی سے رہنے کی، اور اگر وہ تجھ سے زور کریں کہ تو شریک کرے میرا جس کی تجھ کو خبر نہیں، تو ان کا کہنا مت مان، مجھے تک پھر آنا ہے تم کو، سو میں بتلا دوں گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے۔ یعنی تمام کائنات میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو خدا کی شریک ہو سکے، پھر اس کی خبر کسی کو کہاں سے ہوئی؟ جو لوگ شرکائے سے ٹھہراتے میں جہلانہ اوہام اور بے سند خیالات کی پیروی کر رہے ہیں، واقعہ کی خبر انہیں کچھ بھی نہیں۔ دنیا میں ماں باپ سے زیادہ حق کسی کا نہیں، پر اللہ کا حق ان سے زیادہ ہے، ان کی خاطر دین نہ چھوڑیے۔ موضع حدیث میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ نے جو مشرکہ تھی، بیٹے کے اسلام کی خبر سن کر بیٹے کی خبر
کی والدہ جو کہ مشرکہ تھی خبر سن کر عہد کیا کہ دانا پانی کچھ نہ چکھوں گی، نہ چھت کے نیچے آرام کروں گی تا وقت کے ساتھ معاذ اللہ اسلام سے نہ پھر جائے۔ چنانچہ کھانا پینا ترک کر دیا اور بالکل نڈال ہو گئی۔ لوگ زبردستی منہ چیر کر کھانا پانی دیتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، گویا بتلا دیا کہ والدین کا اس طرح خلاف حق پر مجبور کرنا یہ بھی ایک ابتلا و امتحان ہے۔ چاہیے کہ مومن کے پائے اس بات کو لغزش نہ ہو، یعنی سب کو عدالت میں حاضر ہونا ہے۔ اس وقت بتلا دیا جائے گا کہ اولاد اور والدین میں سے کسی کی زیادتی اور کون حق پر تھا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، والذین جو لوگ آمنوا وہ ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات تو اچھے، لندخلنہم ہم ضرور انہیں داخل کریں گے، فی الصالحین نیک بندوں میں، اور جو لوگ یقین لائے اور بھلے کام کیے ہم ان کو داخل کریں گے نیک لوگوں میں، یعنی جو اس قسم کی زبردست رکاوٹوں کے باوجود بھی ایمان اور نیکی کی راہ پر قائم رہے۔ حق تعالیٰ ان کا حشر اپنے خاص نیک بندوں میں کرے گا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں یعنی اولاد نے اگر ناحق بات نے والدین کا کہا نہ مانا اور والدین ناحق پر قائم رہے تو اولاد کا حشر صالحین کے زمرے میں ہوگا، ان والدین کے زمرہ میں نہ ہوگا۔ گو طبعی و نسبی تعلقات کی بنا پر وہ اس سے سب سے زیادہ قریب تھے۔ معلوم ہوا المرء مع من احب میں حب دینی مراد ہے، حب طبعی مراد نہیں۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ فاذا اوذی فی اللہ جعل فتنة الناس کعذاب اللہ ولئن جاء نصر من ربک لیقولن انا کنا معکم اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین۔ ومن اور سے کچھ الناسی لوگ من یقولو جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، فاذا پھر جب اوذیہ ستائے گئے فی اللہ اللہ کی راہ میں، جعل بنا لیا فتنة ستانا الناسی لوگ کا عذاب جیسے عذاب اللہ ولئن اور اگر جاء آئے نصر کوئی مدد میں ربی کا تمہارے رب کے پاس لے یقولون تو وہ ضرور کہتے ہیں انا کننا بے شک ہم تھے معکم تمہارے ساتھ، اولیسا کیا نہیں ہے اللہ بعالم خوب جاننے والا بما وہ جو فی صدور سینوں دلوں میں العالمین جہاں، اور ایک وہ لوگ ہیں کہتے ہیں یقین لائے ہم اللہ پر، جب کہ اس کو ایذا پہنچے اللہ کی راہ میں کرنے لگے لوگوں کے ستانے کو برابر اللہ کے عذاب کی، اور اگر آ پہنچے مدد تیرے رب کی طرف سے تو کہنے لگے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا یہ نہیں کہ اللہ خوب خبردار ہے جو کچھ سینوں میں ہے جہاں والوں کے، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو زبان سے اپنے کو مومن کہتے تھے مگر دلوں میں ایمان راسخ نہیں تھا۔ ان کو جہاں اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچی یا دین کی وجہ سے لوگوں نے ستایا تو آزمائش کو خدائی عذاب سمجھنے لگے، جس طرح آدمی عذاب الہی سے گھبرا کر جان بچانا چاہتا ہے اور اپنے پہلے دعووں سے دستبردار ہونے لگتا ہے اور ناچار اعتراف کرتا ہے کہ میں غلطی پر تھا، یہی حال ان ضعفاء القلوب کا ہے۔ جہاں دین کے معاملے میں کوئی سختی پہنچتی بس گھبرا کر دعوی ایمان سے دستبردار ہونا شروع کر دیا اور زبان سے یا عمل سے گویا اقرار کرنے لگے کہ ہم اس دعوے میں غلطی پر تھے یا ایسا دعویٰ کیا ہی نہ تھا۔ یعنی اگر مسلمان کی کوئی کامیابی اور عروج دیکھیں تو باتیں بنانے لگیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے اور اب بھی تمہارے اسلامی بھائی ہیں، خصوصاً اگر مسلمان کو فتح ہو۔ فرض کیجئے یہ لوگ کفار کا ساتھ دیتے ہوں، ان کے ہاتھ میں قید ہو جائیں پھر تو نفاق نہ رہے، یعنی جیسے کچھ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے، کیا زبانی دعویٰ کر کے اللہ سے اپنے دلوں کا حال چھپا سکتے ہیں؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اور البتہ ضرور معلوم کرے گا اللہ الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وَلَيَعْلَمَنَّ اور البتہ ضرور معلوم کرے گا المنافقین منافق جمع، اور البتہ معلوم کرے گا اللہ ان لوگوں کو جو یقین لائے ہیں، اور البتہ معلوم کرے گا جو لوگ دغاباز ہیں، یعنی معلوم تو اسے پہلے ہی سے سب کچھ ہے لیکن اب تمہارے اعمال و افعال کو دیکھ لے گا کہ کون اپنے کو سچا مومن ثابت کرتا ہے اور کون جھوٹا دغاباز منافق ہے۔ تنبیہ اس قسم کے مواضع میں لیعلمن اللہ کے معنی لیرین اللہ کے لینا اب ابن عباس سے منقول ہے، کما فی تفسیر ابن کثیر کما فی نیو وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء انہم لکاذبون۔ وقال اور کہا الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا کافر للذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اتبعوا تم چلو سبیلنا ہماری راہ، ولنحمل اور ہم اٹھا لیں گے خطایاکم تمہارے گناہ، وما هم حالانکہ وہ نہیں بحاملین اٹھانے والے من سے خطایاہم ان کے گناہ، من شیء کچھ، انہم بے شک وہ لکاذبون البتہ جھوٹے
اور کہنے لگے منکر ایمان والوں کو تم چلو ہماری راہ اور ہم اٹھا لیں تمہارے گناہ، اور وہ کچھ نہ اٹھائیں گے ان کے گناہ، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ یعنی مسلمان کو چاہیے ایمان پر مضبوط رہے، نہ کوئی تکلیف و ایذا دہی اس کو طریق استقامت سے ہٹا سکے، اور کفار کی احمقانہ استعمالات سے متاثر ہو۔ مثلاً کفار مسلمانوں سے کہے ہیں کہ تم اسلام چھوڑ کر اپنی برادری میں آ ملو اور ہماری راہ پر چلو، تمام تکلیفوں اور ایذاؤں سے بچ جاؤ گے، مفت میں کیوں مصیبتیں جھیل رہے ہو؟ اور اگر ایسا کرنے میں گناہ سمجھتے اور مواخذہ کا اندیشہ رکھتے ہو تو خدا کے ہاں بھی ہمارا نام لے دینا کہ انہوں نے ہم کو یہ مشورہ دیا تھا۔ اگر ایسی صورت پیش آئی تو ساری ذمہ داری ہم اٹھا لیں گے اور تمہارے گناہ کا بوجھ اپنے سر رکھ لیں گے۔ کما قال الشاعر، تم مشک ناز کر خون دو عالم میری گردن پر، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ وَلَيَحْمِلُنَّ، اور وہ البتہ ضرور اٹھائیں گے، أَثْقَالَهُمْ اپنے بوجھ، وَأَثْقَالًا اور بہت سے بوجھ، مع ساتھ أَثْقَالِهِمْ اپنے بوجھ، وَلَيُسْأَلُنَّ اور البتہ ان سے ضرور باز پرس ہوگی یوم القیامت قیامت کے دن، عَمَّا اس سے جو كانوا يفترون وہ جھوٹ گھڑتے تھے، اور البتہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ، اور کتنے بوجھ ساتھ اپنے بوجھ کے، اور البتہ ان سے پوچھ ہوگی قیامت کے دن جو باتیں کہ جھوٹ بتاتے تھے، یعنی جھوٹے ہیں، تمہارا بوجھ رتی برابر بھی ہلکا نہیں کر سکتے، ہاں اپنا بوجھ بھاری کر رہے ہیں۔ ایک تو ان کی ذاتی گناہوں کا بار تھا، اب دوسروں کے اغوا و اضلال کے بار نے اس میں مزید اضافہ کر دیا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ کوئی چاہے کہ رفاقت کر کے کسی کے گناہ اپنے اوپر لے لے، یہ نہیں ہوگا، مگر جس کو گمراہ کیا اور اس کے بہکائے سے اس نے گناہ کیا، وہ گناہ بےکائے سے اس نے کوئی گناہ کیا، وہ گناہ اس پر بھی اور اس پر بھی موضوع، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا میں تو جو کوئی کسی کو ناحق قتل کرے اس کے گناہ کا حصہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل کو پہنچتا ہے جس نے اول یہ بری راہ نکالی، یعنی جو جھوٹی باتیں بناتے ہیں کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، یہ خود مستقل گناہ ہے جس پر ماخوذ ہوں گے۔ آگے چند قصص کے ضمن میں متنبہ کیا گیا ہے کہ سچوں کے مقابلے میں ہمیشہ سے جھوٹ، اغوا اور شرارت کرتے رہے، اور سچوں کو مدتوں تک امتحان و ابتلاء کے دور میں سے گزرنا پڑا ہے، مگر آخری نتیجہ انہی کے حق میں بہتر ہوا۔ منکر اور شریر لوگ خائب و خاسر رہے، سچے کامیاب و سربلند ہوئے، اشقیاء کے تمام مقاصد تار عنکبوت سے زیادہ ثابت نہ ہوئے۔